اہل علم کہتے ہیں زہد کہاں کہاں ہوتا ہے، کہاں کہاں آدمی کو زاہد ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز آدمی کو زاہد ہونا چاہیے گناہوں سے متعلق، گناہوں سے متعلق زاہد ہونا چاہیے کہ گناہوں میں آدمی کی دلچسپی نہ ہو، نافرمانی کے کاموں میں دلچسپی نہ ہو، آپ انجام کو سامنے رکھیں گے، آپ گناہوں کے ساتھ زہد کا معاملہ کریں، دوری اختیار کریں، بے رغبتی اختیار کریں۔ کہتے ہیں رب شہوت تورث حزنا طویلا، بعض خواہشات نفس اور شہوتیں انسان کو لمبے زمانے تک غم میں ڈال دیتی ہیں، لمبے زمانے تک پریشانی میں ڈال دیتی ہیں، لہٰذا گناہوں سے زہد اختیار کرو۔ اور کہتے ہیں اہل علم وہیں پر آدمی کو زہد اختیار کرنا چاہیے فتنوں سے، شہوات اور بالخصوص شبہات کے فتنے، ہر وہ فتنہ جو آپ کو صراط مستقیم سے بھٹکا دے، زہد اختیار کیجیے، زہد اختیار کیجیے، بے رغبتی اختیار کیجیے، اس کی طرف توجہ مت دیجیے۔ ایسی چیزیں جو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، شبہات، اس سے زہد اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے بندے، وہ لوگ جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اہل کفر، اہل بدعت، گمراہ، ان لوگوں کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، یہ زہد نہیں ہے۔ آپ اس کے پیچھے جائیں گے، آخرت میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ خوف ہے کہ کہیں اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے آپ کو۔ شہوات اور شبہات سے بھی زہد اختیار کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں اہل علم تیسری چیز ہے زبان پر سے گفتگو کرتے ہوئے زہد اختیار کرنا۔ گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں ہماری گفتگو سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر گفتگو سے نقصان ہونے کا خوف ہے، آدمی کو زبان بند کرنا چاہیے۔ اس زبان سے زہد ہے، اس زبان کا زہد ہے کہ ہم زبان کو آخرت میں فائدہ دینے والی چیزوں میں استعمال کریں، اپنی زبان کے ساتھ ہم زہد اختیار کریں، فائدے مند گفتگو کریں۔ اہل علم کہتے ہیں سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جو گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے میں زبان سے کچھ جملے نکالوں گا، ان جملوں کا فائدہ ہوگا آخرت میں یا نقصان ہوگا، یہ طے کرنے کے بعد گفتگو کرتا ہے عقل مند۔ زبان کا بھی زہد ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں اہل علم لوگوں کے ساتھ بھی آدمی کو زہد رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ زہد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی دنیا پر نگاہ مت رکھیے، لوگوں سے مانگنے کی نیت مت رکھیے، لوگوں سے چھیننے کی نیت مت رکھیے، لوگوں کے ساتھ بھی زہد کا معاملہ کیجیے۔ اور وہیں پر اہل علم کہتے ہیں زہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آ کر کہا اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتو احبنی اللہ واحبنی الناس، اللہ کے نبی ایسا عمل مجھے بتائیے اگر میں وہ کروں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے، اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کرو، بے رغبتی اختیار کرو دنیا سے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان کا مال، اس سے بے رغبتی اختیار کرو، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس میں بھی زہد اختیار کرنا چاہیے آدمی کو۔ اور میرے بھائیوں، جس آدمی کا زہد پختہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ دل، اسے وہ ایمان عطا کرتا ہے جو بہت غیر معمولی ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح بڑے جرنیل اور کرنیل صحابی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا امین هذه الامہ، اس امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن خطاب کے زمانے ملک شام کی فوجوں کے وہ ذمہ دار تھے۔ حضرت عمر بن خطاب ان سے ملاقات کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے، ان کے گھر گئے، ابو عبیدہ بن جراح کے گھر گئے۔ اور سوچو اتنے بڑے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، جن کو نبی نے کہا امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے امانت دار جو صحابی، جن کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر کسی کو اللہ کے نبی خلیفہ بناتے جو فہرست بتائی انہوں نے، اس نے ابو عبیدہ کا بھی نام بتایا۔ ایسے بڑے صحابی عمر بن خطاب جب ان کے گھر کو گئے، کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی برتن رکھا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی جس سے سواری کی جاتی ہے، یا ڈھال رکھی ہوئی تھی، کچاوا رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور وہ اپنے مقام پر پورے ملک شام کے فوجوں کے جرنیل صحابی، اتنے بڑے صحابی، حضرت عمر نے کہا آپ کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر سے انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین ان هذا یبلغنا المقیل، جتنا سامان میرے گھر میں ہے اللہ کی آخرت تک پہنچنے کے لیے مجھے کافی ہے،
اللہ تک پہنچنے کے لیے مجھے کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی زاہد ہوتا ہے، دنیاوی زیب و زینت اس کے لیے عزت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی غریبی، اپنے فقر و فاقے کو شرم اور عار سمجھتے ہیں، فاسق و فاجر فسق کرتے ہوئے اپنی دولت کو عزت سمجھتا ہے، مومن تقوی کو عزت سمجھتا ہے، طہارت کو عزت سمجھتا ہے، اخلاق کو عزت سمجھتا ہے، وہ دولت کو عزت نہیں سمجھتا۔ وہ آدمی ابو عبیدہ کی طرح کہتا ہے جتنا میرے پاس ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے حاجت نہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا ابو عبیدہ دنیا نے سارے لوگوں کو بدل دیا لیکن تمہیں نہیں بدلا، دنیا نے سب کو بدل دیا تمہیں نہیں بدلا۔ اسی لیے حلیہ میں ابو نعیم نے ذکر کیا ہے، عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ کسی نے کہا اتنا جو گھر ہے اس گھر میں سارا سونا رہتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ کسی نے کہا مجھے یہ مل جاتا تو میں ایسا کرتا۔ حضرت عمر سے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کی خواہش دیکھیے، سبحان اللہ وہ کیسے لوگ تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے۔ کسی نے کہا سونا خرچ کروں گا، کسی نے کہا میری خواہش ہے مجھے یہ مل جائے میں ایسا کروں گا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ کی کیا خواہش ہے؟ حضرت عمر نے کہا میری خواہش ہے یہ جتنا گھر ہے اس پورے گھر میں ابو عبیدہ جیسے لوگ بھر جائے، یہ میری خواہش ہے، ابو عبیدہ جیسے لوگوں سے گھر بھر جائے یہ مجھے خواہش ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے زہد کی مثال قائم کی اور رہتی دنیا تک کے لیے اہل ایمان کے لیے راستہ بنا کر دکھایا کہ وہ شخص جو اللہ کی عبادت اور بندگی پر قائم ہے وہ سعادت مند ہے، دنیا کا کم اور زیادہ ہونا آخرت میں اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا اللہ کے بندو اسے آپ کے مقصد زندگی بناؤ اور زہد اختیار کرو دنیا اور اس کی زیب و زینت سے اور اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر وہ چیز جو آپ کو آخرت میں فائدہ نہیں دیتی دنیا میں اس عمل کو چھوڑ دو، ان باتوں کو چھوڑ دو، ان افعال کو چھوڑ دو جو آپ کو فائدہ نہیں دینے والی ہے، اسے اختیار کرو جو آپ کے لیے آخرت میں مفید ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلف صالحین کا اسوہ ہے۔ سلف صالحین نے اسی طرح دنیاوی زندگی گزاری ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں زہد کو اختیار کریں اور وہ چیز جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زہد اختیار کرنے سے دور کر سکتی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، دنیا میں زندگی کی حقیقت کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زہد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دل کو دنیاوی زندگی سے اور زیب و زینت سے بے نیاز کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہمیں دیتا ہے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا حلال دے کہ کبھی حرام کی طرف جانا نہ پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے سارے لوگوں سے بے نیاز کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کلمہ توحید پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات اور ضلالت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، جہاں بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد کرے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں رکھے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔